إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين چلے مولا اور آقا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں سب مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت الحسن صلواتک عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اتنی بڑی تعداد میں مومنین ہیں وہاں تک ماشاءاللہ کچھ مومنین کھڑے ہیں کچھ یہاں بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرما ایک مل کر پرزور محمدی اور حیدری اور حسینی صلوات بھیجیں محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان نار السماوات اللہ عز و جل کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی خدمت میں آنے کا موقع نصیب فرمایا دعائے صحت کی گزارش ہے جناب سید نثار حسین شاہ ان کی صحت یابی کے لیے جناب سید اسد شاہ کی والدہ وہ علیل ہیں ان کی صحت یابی کے لیے جناب سید حسن شاہ کی صحت یابی کے لیے ہمارے محترم دوست عزیز جناب سید عمران شاہ نقوی ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف لائیں جناب علیزہ کاظمی صاحب اور ہمارے سارے محترم عزیز
جو یہاں تشریف فرمایا، آپ سب اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے اور مولا کی خدمت میں ہم مزید معرفت کا سفر طے کر سکیں، ایک امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجیں محمد والا صلی اللہ وعجل فرجہ۔ وہ گرمی بہت زیادہ ہے، غدیر میں بھی ایسی ہی گرمی تھی، لیکن گرمی کم تھی، علی کے فضائل زیادہ تھے۔ میں تو اب سوچو جب ایسی گرمی ہو اور حضور 3 دن تک قافلہ روک دیں وہاں پر، ہو تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ پیر بھی جل رہے تھے، دل بھی جل رہے تھے۔ جب شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا کی عملی تفسیر پوری ہو گئی، اور حضور مکرم نے اعلان کیا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ اب اس کا تو کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس پر ویڈیو جاری فرمائی، مولانا طاہر القادری صاحب نے اس پر پوری کتاب لکھی، لہذا اس پہ کوئی انکار ہو نہیں سکتا کہ یہ حضور نے فرمایا تھا۔ تو میں سوچتا ہوں دیکھو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا، اظہر جو زیادہ ظاہر ہو، حضور نے زیادہ ظاہر کیا نا میرے مولا کو، اور مظہر وہ کہ جس سے کسی کی صفت کا ظہور ہو رہا ہو۔ تو اب پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، علی غدیر میں اظہر ہے، علی معراج میں مظہر ہے۔ بات پہنچی ہے، کیونکہ لہجہ علی ابن ابی طالب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا تھا، تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا، تو وہ کس کے تصور میں بلندی کا تصور میں اونچا بھی ہوا، وہ کہ جو پہلے سے علی تھا۔ تو یہ تو میں نے تھوڑی سی غدیر کی یاد دلا دی اس گرمی کی وجہ سے، تو گھبرانا نہیں، بس غدیر کو یاد کرتے رہنا اور علی علی کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ سورہ رحمان سے آیتیں، اور ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک میں اس اخیر کا کوئی کلپ بھی آپ تک پہنچا ہو ایک قاری صاحب کے ساتھ، تو جس میں انہوں نے جب ہم نے یہ آیت پڑھی کہ مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لولو بھی خارج کیا ہے، مرجان بھی خارج کیا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہم نے وہاں پر کہا تھا میڈیا پر بھی کہ تفسیر در المنصور میں ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ ابھی قبلہ جوادی صاحب گفتگو فرما رہے تھے اہل سنت علماء کے ریفرنس سے، تو میں نے سوچا میں بھی ایک ریفرنس دے دوں۔ تفسیر در المنصور بڑی کتاب ہے برادر اہل سنت کی، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے وہاں پر کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جن 2 سمندروں کو ملایا ہے، ہما علی و فاطمہ۔ بات پہنچ رہی ہے، میرے ساتھ ہیں آپ؟ علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے کہ بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک حد فاصل کہ لا یبغیان، کبھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ حضور نے کہا وہ حد فاصل میں خود ہوں، وہ برزخ میں خود ہوں، کہ اللہ نے علی اور زہرا سلام اللہ علیہما کو ملایا میرے ذریعے سے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لولو بھی خارج کیے ہیں، مرجان بھی خارج کیے ہیں۔ لولو کہتے ہیں سبز موتی کو، اشاروں کو سمجھنے والے ہیں آپ۔ مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو۔ لولو سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد حسین علیہ السلام ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ اچھا، جب ہم نے یہ تفسیر پڑھی وہاں پر جی ٹی وی نیوز پر تھا یہ پروگرام، تو تفسیر جب ہم نے پڑھی تو ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑا احترام کے ساتھ میرا رشتہ ہے ان کا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں کہاں سے اٹھا کے تفسیر پڑھ دیتے ہیں کہ سمندر سے مراد علی و فاطمہ، اور لولو سے مراد حسن علیہ السلام، اور مرجان سے مراد حسین، یہ کیا پڑھ دیتے ہیں کہاں سے؟ تو میں نے کہا جناب قاری صاحب دیکھیں یہ ہے تفسیر در المنصور میں، جو میرے مسلک کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے مسلک کی کتاب ہے۔
हाँ, और तो ज़रूरी नहीं होता कि हर एक ने हर किताब पढ़ी भी हो। हाँ, कभी हो सकता है कि किसी ने वो किताब ना पढ़ी हो, तो मैं वहाँ से सुना रहा हूँ आपको। लेकिन मैं हाथ जोड़ के एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, उसूली तौर पर ये बात तो कायदा तो ठीक है कि कुरान की किसी आयत की तफसीर अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। मैंने कहा ये उसूली तौर पर तो बात ठीक है कि कुरान की किसी आयत की तफसीर अपनी मर्जी से नहीं हो सकती। अब नतीजा देने लगा हूँ यहाँ पर आकर बेदार है तो, अगर कुरान की एक आयत की तफसीर भी अपनी मर्जी से नहीं हो सकती तो पूरे दीन का खलीफा अपनी मर्जी से कैसे हो सकता है? भाई हम तो सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं कि जब कुरान की एक आयत की तफसीर भी अपनी मर्जी से नहीं हो सकती तो पूरे दीन का रहबर, हाँ पूरे दीन का, तो उसे मानो। देखिए, हमने तो अली को अली के कहने पे तो माना ही नहीं ना, हमने तो अली को मुस्तफ़ा के कहने पे माना है। हाँ, जो अली का इनकार करे वो तो मुस्तफ़ा का इनकार कर रहा है। हमने तो, अली ने थोड़ी कहा कि मुझे मौला मानो, वो तो मुस्तफ़ा ने कहा कि जो जो मुझे मौला मानता है। सबको सहमति नहीं दी, सबको सहमत नहीं दी कि अली को मौला माने। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। कि जो मुझे मौला मानता है वो अली को मान ले। अच्छा, ये भी क्या बात है, क्या बात है। मैं अब एक इशारा करने लगा हूँ। हुजूर ने ये नहीं कहा कि अगर मेरे बाद कोई मौला होता तो अली होता, ये हुजूर ने नहीं फरमाया। पता नहीं कितने लोग पहुंचे कितने नहीं पहुंचे, बस मैंने बात पहुंच। देखो, मौला अली की कोई फजीलत हुजूर ने अगर मगर चूंकि चुनांचे ऐसे वैसे कह के बयान ही नहीं फरमाए। हाँ, अली के बाब में ये है ही नहीं। अली के बाब में, क्योंकि जहाँ मासूम अली है ना, मुतलक हो, इस्मत मुतलक हो, वहाँ पर अगर नहीं आता। देखो, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वालिदैन की तात करो, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिहिमा। अगर वो तुम्हें शिर्क की तरफ बुलाए तो फिर इताअत ना करना। जहां अगर आ जाए ना, इसका मतलब है मासूम नहीं है। हाय हाय, बात पहुंच रही है, क्योंकि अगर बतला रहा है कि कभी गलती हो सकती है। हाँ, मुझे बता दो अली की कोई फजीलत हुजूर ने अगर कह के कही हो। हुजूर ने कहा हो कि अगर कोई इल्म का दरवाजा होता तो अली होता। हाँ, नहीं कहा हुजूर। हुजूर ने कहा कि अली इल्म का दरवाजा है। ये नहीं कहा हुजूर ने अगर कल अलम दूंगा। हाय हाय हाय, पता नहीं कितनी बात पहुंच रही है। हाँ, क्या कहने, यो अली यो अली। हाँ, आपके क्या कहने, आपके क्या अगर कम यो अली यो अली। अच्छा, अब एक मिनट के लिए मैं बात कर रहा हूँ अपने खाली शिया भाइयों से। ये जो मेरे मोहतरम बुजुर्ग ने गदीरी नारा लगा दिया ना इस वक्त, हाँ, हाथ बुलंद करके जो आपने नारा लगाया है। मैंने एक मकाम पर कहा था कि जब किसी अहले सुन्नत आलिम से पूछा गया कि आप सुन्नी हैं, तो उन्होंने कहा कि 100%। का फिर भी अली अली करते हैं? का 100%। का अली और बाकी असहाब में फ़र्क है? का 100%। ओहो, हाँ भाई, फ़र्क तो है, फ़र्क तो है भाई। काफिर के घर में आने वाला और है, अल्लाह के घर में आने वाला और है। फर्क तो है ना, इससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। देखो भाई, काफिर, अब मैं क्या बात को मुंह पे क्या बात आ गई, मुझे एक जुमला कहना पड़ेगा यहाँ पर। हाँ, जाके तारीख में देख लो, सनमियात पर किताबें लिखी हुई पूरी पूरी मुहक्किकीन ने कि अरब कबीलों में कौन कौन से बुत थे। तो वहाँ, अब मैं नाम भी सुना सकता हूँ हर कबीले का। फिर उसका एक हलीफ कबीला होता था जो दोनों मिलकर एक बुत को पूजते थे, है ना। तो यहूक है, नसर है, असाफ है, नाइला है, लात, मनात, उज़्ज़ा, हुबल, ये पूरी तारीख है। दो कबीले मिलकर एक बुत को पूजते थे। मैं यहाँ पर आलिमाना जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मिंबर पर आना छोड़ दूंगा। मुझे बतला दो कि अबू तालिब के खानवादे का कोई बुत मिल जाए तो बताओ। हाँ, मुझे बताओ
ہائے 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 ہائے. مجھے بتاؤ کہ ابو طالب کے خانوادے کا کوئی بت مل جائے تاریخ میں, مجھے بتاؤ, میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا. ہاں, بلکہ دعوت ذوالعشیرہ بھی خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی, ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے. کیوں؟ پروردگار یہ توحید کا پہلا جلسہ ہو رہا ہے, یہ ابو طالب کے گھر میں کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جہاں پر بت رکھے ہوں وہاں لا الہ الا اللہ کا جلسہ نہیں ہوتا. پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. دیکھو, جو ابو طالب سے دشمنی ہے نا, وہ فضیلت کی دشمنی ہے. فضیلت کی دشمنی. پتہ ہے کیا فضیلت کی دشمنی ہے؟ آپ اتنا پیارا سن رہے ہیں کہ میری زبان پر پتہ نہیں کیا کیا بس جملے آتے پہ آتے جا رہے ہیں. فضیلت کی دشمنی ہے وہ یہ کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا. کہہ دیا میں نے یار جملہ کہاں پر بھائی. کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا, محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی. بات تو یہی ہے. اچھا, کوئی آگے ٹھکرا دے بات کو, کوئی آگے انکار کر دے, ممبر پر آگے کوئی انکار کر دے. ہاں, میں نے کوئی غلط بات کہی ہے کیا؟ آئیے جی, بزرگ تشریف لا رہے ہیں. تو کافر پالنے کا موقع تو سارے بزرگوں کو ملا تھا نا, لیکن محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا. کیا گود ہے ابو طالب کی, جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے. ہاں, اچھا, پھر احسان بھی کیا کہنے میرے مولا کے. بھائی جب ابو طالب علیہ السلام نے پالا تو پھر احسان ہو گیا نہیں؟ مصطفیٰ پر احسان ہو گیا یا نہیں؟ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھائی احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کیا ہے؟ تو پروردگار کے احسان کا بدلہ عطا کیسے ہوگا؟ کہ کوئی بات نہیں, دو ہستیوں کا احسان ہے. ایک خدیجہ کا احسان ہے, فاغناہ بمال خدیجہ, کہ بی بی خدیجہ کے مال سے غنی بنے. تو خدیجہ سلام اللہ علیہ کا احسان ہے. ایک ابو طالب کا احسان ہے. کہ گھبراؤ نہیں, ایک کو کل ایمان کا باپ بنا دوں گا, ایک کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا. اور پروردگار یہ احسان جو ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہ محمد کو پالا, تو عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. اوہ, احسان کا بدلہ ہو گیا نہیں؟ ہاں, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ دے رہا ہوں, ہر دور کے سردار نے ابو طالب اپنے زمانے کا سردار. تو بات تو یہی ہے. دیکھو وقت بھی بڑا کم ہے, اس کے بعد ایک اور مقام پہ جانا ہے, تو آپ اتنا خوبصورت سن رہے ہیں. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, ہاں, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. یعنی مولا حسین علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو پالا. بھائی سردار نے سردار کو پالا نا. زین العابدین نے مولا باقر علیہ السلام کو, مولا باقر نے امام جعفر صادق, امام جعفر صادق نے امام موسیٰ کاظم, امام موسیٰ کاظم نے امام رضا. سردار نے سردار کو پالا. امام رضا نے امام محمد تقی, امام محمد تقی نے امام علی نقی, امام علی نقی نے امام حسن عسکری, امام حسن عسکری نے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کو پالا. امام زمانہ 5 برس کے تھے, مولانا حسن عسکری کی وفات ہو گئی. اب کون پال رہا ہے امام زمانہ کو؟ سوال ہے میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے. اچھا, اب ترتیب میں سن لینا. ہر دور کے سردار نے, عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا, کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, بیداروں کے, ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے. مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. کیا کہہ رہے
کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے جی، آپ کی سماعتوں کے کیا کہنے، اور آپ کے نعرہ حیدری کہنے کے کیا کہنے۔ میں ان بزرگ کی بات کر رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا جب انہوں نے اٹھ کے یہ نعرہ لگایا اور سب نے ہاتھ اٹھا کے جواب بھی دیا، تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ایک اہل سنت عالم سے پوچھا گیا کہ آپ سننی ہیں، انہوں نے کہا 100%۔ کہ پھر بھی علی علی کرتے ہیں، 100%۔ علی اور باقی اصحاب میں فرق ہے، 100%۔ کبھی فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے، علی کو خلافت ملی ہے ایسے۔ تو سلسلہ وہاں سے مانو، مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندروں کو ملایا ہے، یہاں سے لولو اور مرجان خارج کیے ہیں، تو تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بھائی بات وہ مانو جہاں پر غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، ہاں اس سے رہبر مانو۔ کچھ گزرے تاریخ میں، اب میں یہاں سے نام نہیں لوں گا، گوگل کا زمانہ جا کے دیکھ لینا، کچھ گزرے تاریخ میں جنہوں نے کہا کہ کاش میں گوسفند ہوتا، وقت آخر یہ کہا میں گوسفند ہوتا، مجھے ذبح کیا جاتا، انسان مجھے کھا لیتے، اس کے بعد میں فضلہ بن کر نکل جاتا۔ ہاں بھائی تاریخ میں گزرے لوگ، تو ہم ایسے کو امام یا رہبر کیوں مانیں؟ ہم فقط مانیں گے انہیں امام جو وقت آخر بھی کہہ گیا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ ہاں تو ہم نے تو ایسے کو امام مانا، اس لیے جہاں کوئی غلطی کا امکان نہ ہو، جہاں کوئی گناہ کا امکان نہ ہو۔ ایک روایت ہے، آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا پرندے کی شکل میں، اور وہ آیا اور حضور مکرم کے ہاتھوں پہ بیٹھ گیا، اس کے بعد وہ اڑتا ہوا مولا علی مرتضیٰ کے ہاتھ پہ بیٹھا، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام۔ جب حسین مظلوم کے ہاتھ میں وہ فرشتہ جو پرندے کی شکل میں اللہ نے بھیجا تھا نا، وہ علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا ہے اسے، تو وہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے پوچھا حجت تمام کرنے کے لیے، حضور تو جانتے ہیں میرے بھائی، حضور حجت تمام کرنے کے لیے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ لما لم تقعد علی ید فلان، بھائی تم ان کے ہاتھوں پہ تو بیٹھے ہو، ان فلاں کے ہاتھ پہ کیوں نہیں بیٹھے؟ پرندہ ہے، اس کا جواب سن لینا۔ پرندے نے کہا کہ انی لا اقعد علی ارض عصی اللہ فکیف اقعد علی ید عصت اللہ، یا رسول اللہ میں تو اس زمین پر نہیں بیٹھتا جہاں گناہ ہو چکا ہو، اس ہاتھ پہ کیسے بیٹھ چکے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، علی ولی اللہ، پانچ تغریب، کال ایمان، سب بات، کیا بات ہے، پاور، آتم، بم، 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 نعرہ کیا کہنے۔ ہاں جب ذکر علی کا جوش ہو نا تو بوڑھا ایسے ہی جوان ہو جاتا ہے۔ ہو ہاں، جب نام علی ورد زبان رہتا ہے، احساس ضعیفی کا کہاں رہتا ہے۔ حیدر سے ہو مضبوط تعلق جس کا، وہ شخص بھی پیری میں جمع ہے۔ اور اگر دیکھو یہ تو وہ ہے کہ جو حیدر کی محبت میں جوان رہیں اور ہمیشہ جوان رہیں گے، تا قیامت جوان رہیں گے، اس لیے کہ جنت میں بھی جوان ہی جائیں گے۔ ہاں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں حسن و حسین، ہاں بوڑھا تو کوئی جانے نہیں والا میرے بھائی۔ تو پھر یہ تو ابھی جوادی صاحب یہاں پہ کہہ کے چلے گئے، تو یہ تو وہ ہے کہ جس کے دل میں حب علی ہے، معرفت علی ہے، اور اگر بغض علی ہو تو پھر کیا رزلٹ ہوتا ہے اس کا بھائی؟ ہاں کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی۔
کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتے، کہ اپنا بھی کہ اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں. ہاں کیا اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. یا علی یا علی. تو ہم نے وہاں انہیں امام مانا کہ جہاں پر غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، جہاں ہمارا دل مطمئن رہے. بس میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. اسی خاطر حضور نے یہ فرمایا نا کہ جو مجھے مولا مانتا ہے اسے ماننے کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے جیسے مولا مانتا ہے. کوئی حضور کو 40 سال بعد نبی مانتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اب کیا کیا جائے. ہم تو وہ ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ تو گود میں نبی ہے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن عیسیٰ تو گود میں نبی ہوں اور مصطفیٰ کو 40 سال بعد. یہ اصل میں بڑے بزرگوں کا کفر چھپانے کا طریقہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی حتیٰ میں ابو طالب علیہ السلام چھوڑ دو، حضرت عبداللہ حضور کے بابا، ان کے لیے جو کچھ تاریخ میں لکھا ہوا میں ممبر سے پڑھ نہیں سکتا. کیا کچھ توہین آمیز بدتمیزیاں کی ہوئی ہیں بھائی، اس لیے کہ وہ تو حضور سے پہلے ہی وفات پا گئے نا، جبکہ یہ جانتے نہیں ہیں. میرے مولا علی نے نہج البلاغہ میں کہا ہے کہ کلما نسخ اللہ فرقتین، جب بھی اللہ نے آدم سے لے کر کسی بھی نسل کو تقسیم کیا نا، یعنی ایک باپ کے 2 بیٹے ہوئے، پھر ان کے بیٹے ہوئے، پھر ان کے بیٹے ہوئے، جب بھی اللہ نے نسل کو تقسیم کیا جعلہ فی خیر منہما، حضور کا نور جو ان میں بہترین تھا نا اس میں رکھا. خالی یہ ابو طالب کی بات نہیں ہے، عبداللہ کی بات نہیں ہے، آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک ان میں سے جس میں نور مصطفیٰ رہا وہ سب سے بہترین مخلوق تھی اپنے زمانے کے. عبداللہ اپنے زمانے کے ولی اللہ. لوگوں کو ابو طالب پر ذرا مسئلہ ہو جاتا ہے، میں تو عبداللہ پہ بات کر رہا ہوں، حضور کے والد عبداللہ علیہ السلام. ہاں ہماری جانیں قربان ہو ان پر. حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی اللہ، ان کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام اپنے زمانے کے ولی اللہ. جب میرے مولا سے کسی نے چڑ بنا کے کہا نا، بار بار کہا ابو کا فنار، ابو کا فنار، اے علی تمہارا باپ جہنم میں، تمہارا باپ جہنم میں، تو میرے مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار. میرے مولا نے کہا انا قسیم الجنت والنار، جنت جہنم کو تقسیم کرنے والا تو میں ہوں. یعنی کہنا چاہتے تھے تو میرے باپ کی فکر نہ کر کہاں جائے گا، اپنے باپ کی فکر کر کے کہاں جائے گا. جی ہم نے تو اس سلسلے کو مانا ہے. تو حضرت عبداللہ اپنے زمانے کے، دیکھو اگر میرے سارے مسلمان سنی بھائی یہ سنیں، اگر آپ کے سلسلے میں کوئی حضرت عبداللہ علیہ السلام کے لیے گستاخی کرے تو ذرا اپنے آپ سے پوچھنا کہ پھر اسے کیا شفاعت محمد نصیب ہوگی؟ جو عبداللہ کو نعوذ باللہ کافر کہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہاں جی کہتے ابو طالب کلمہ نہیں پڑھا تھا، نکاح پڑھا تھا. نکاح پڑھا تھا. نکاح پڑھنا مشکل ہے یا کلمہ پڑھنا مشکل ہے؟ کلمہ تو ہر ایک پڑھ سکتا ہے، نکاح تو کوئی پڑھتا ہے. ہاں نکاح تو ہر ایک نہیں پڑھ سکتا. ہاں جو چپ ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں پڑھ سکتا. چپ رہو تو مولوی بھی نکاح نہیں پڑھتا میرے بھائی. جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی نا تو اللہ نے حکم دیا مصطفیٰ کو کہ آپ ہجرت فرما جائیں. یہ خدا کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خاموش خراج عقیدت ہے کہ آپ وفات پا چکے ہیں، اب مصطفیٰ آپ ہجرت کر جائیں، مکہ چھوڑ دیں. ابو طالب کے بعد کسی کا احسان لینا ہی نہیں ہم نے. ہائے ہائے اب میں کیا کہوں، ہم نے منوانا بھی نہیں کہ آپ کی زبان سے کہلوائیں ابو طالب کو مسلمان. ابو طالب مسلمان نہیں ہے، ابو طالب کلمے کا باپ ہے، یہ یاد رکھنا. ہاں میں اس پہ کبھی پھر بات کروں گا کبھی آیا بھی خدمت میں. لیکن وہ نجس زبان جو یزید کو مسلمان کہہ رہی ہو، اس سے ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں ہمیں.
یہ بات پہنچ گئی بھائی. جو یزید کو مسلمان کہہ رہا ہے اس سے ہمیں ابو طالب کو مسلمان نہیں کہلوانا. بات پہنچ گئی میں نے کیا کہا؟ ہاں بس. تو یہ وہ پورا سلسلہ ابو طالب علیہ السلام سے امام مہدی تک. اب آخری جملے پر میں آ گیا ہوں, پھر میں تھوڑے سے مسائل پڑھوں گا. تھوڑی سی دیر سے بھی گفتگو شروع ہوئی, مجھے جانا ایک مقام پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. یہ سورہ فصلت کی آیت ہے. ہم دکھلا رہے ہیں, دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیوں کو تمہارے نفسوں میں اور کائنات میں, کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق اس کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں. تھوڑا سا میں سطح عمومی سے بات بلند کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں, آرام سے سننا. ایک خاموش کائنات, ایک بولتے ہوئے محمد. ہاں, اللہ کی توحید کے سب سے بڑا گواہ ہے نا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ افضل کائنات ہے, اشرف کائنات. تو اللہ کی توحید کے دو گواہ ہیں, کائنات بھی ہے, مصطفیٰ بھی ہے. مصطفیٰ کی رسالت کی بھی دو گواہ ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا, اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں. قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. سورہ رات کی آیت, آخری آیت. اے رسول یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں ہیں, ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں, ایک اللہ, ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میں تمام مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کا کوئی مصداق تو لے کر آؤ سامنے. چھوڑ دو علی کو, ابھی میں علی کی تو بات ہی نہیں کر رہا, کوئی نہ کوئی تو ہے نا مصداق اس آیت کا. کون ہے؟ اس ایک آیت کو حل کر لو, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ ومن عنده علم الکتاب. کیا کہنے. ہاں, فقط ایک علی ہی ملا جس نے سلونی کا دعویٰ کیا. دیکھو سلونی, دیکھو یہ ایک میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. ابھی عبادت کا دعویٰ کرنا جو ہے نا اس کو رد کوئی نہیں کر سکتا. مثلا ابھی میں آپ سے کہوں میں زندگی پر نماز شب پڑھتا رہا ہوں, آپ نہیں رد کر سکتے. آپ میرے ساتھ تھوڑی ہوتے ہیں, آپ کو کیا پتا, آپ مجھے رد نہیں کر سکتے. میں آپ سے کہوں میں لاکھوں روپے صدقہ خیرات کرتا ہوں, آپ رد نہیں کر سکتے مجھے, آپ کو کیا پتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوں تو فوراً آپ مجھے رد کر سکتے ہیں. کوئی ایک مشکل سوال پوچھیں گے, مجھے نہیں آئے گا, دعویٰ رد ہو گیا. عبادتوں کے دعوے بہت سونے کیے. ہائے 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 ہائے, بات پہنچ رہی ہے. سلونی کا دعویٰ سوائے علی کے کوئی نہیں کر سکا. دیکھو بات یا علی, بات سمجھ آ رہی ہے. دیکھو جب بھی بیٹا بعد میں پھر نعرہ لگانا, ایک موقع دوں گا آپ کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. پھر تو یہ میں نے ایک بڑی سادہ سی ٹیکنیکل بات کی ہے نا. تو علم کا دعویٰ اس کو رد کرنا سب سے آسان ہے. میں کہوں گا میں سب سے بڑا عالم ہوں, آپ کہیں گے کوئی سوال کر لیں گے, مجھے نہیں آئے گا جواب, بات ختم ہو گئی. سلونی کا دعویٰ مجھے دکھلاؤ علی اور اولاد علی کے علاوہ کسی نے کیا ہو, ہاں, اور نبھا دیا ہو. کیا کچھ لوگوں نے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کیا. سبط ابن جوزی نے کیا دعویٰ یہ, سلونی قبل ان تفقدونی. تو ایک بوڑھی خاتون گزر رہی تھی, اس نے کہا کہ دیکھ یہ دعویٰ واپس لے لے, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے, تو ذلیل ہو جائے گا یہاں پر. اس نے سوچا یہ بوڑھی عورت کیا سوال کرے گی, کہا سلونی پوچھ لو. وہ کہتی ہے کہ جو سلیمان کا لشکر گزر رہا تھا نا, تو سلیمان نے چونٹی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بات کی. کہ میں یہ نہیں پوچھتی کہ وہ بات کیا کی تھی, وہ تیری اوقات سے بڑا سوال ہے. میں تو صرف یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی. دو جواب. ہاں, وہ چونٹی نر تھی. اب دیکھو واقعہ ہے تو مجھے واقعہ تو پڑھنا ہے, میں کیا کروں. اس نے پلٹ کے کہا کہ تو شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر نکلی ہے یا بغیر اجازت نکلی ہے.
ہاں یہ میرے بزرگ پہنچ گئے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہ شوہر کی اجازت سے نکلی ہے. کہ رسول اللہ کا حکم ہے شوہر کی اجازت سے نکلے تو شوہر پہ لعنت اللہ کی، بغیر اجازت نکلے تو اس پہ لعنت اللہ کی. کہ اچھا اگر یہی اصول ہے کہ ایک عورت اپنے گھر سے نکل آئے، یار سمجھ جاؤ اب میں کیا کروں. ہائے 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 جی میدان میں آ جائے تو کیا خیال ہے تیرا؟ ہاں جی وہ جی تو سلونی کا دعویٰ جب کسی نے کیا نا تو وہ ذلیل ہو کے رہا ہے بھائی، وہ کوئی نہیں کر سکا. تو میرے مولا نے بھی کیا، میرے 8ویں امام نے بھی کیا، میرے 6ٹھے امام نے بھی کیا دعویٰ. اب واقعات کبھی سناؤں گا اور، لیکن یہ ہے کہ یہ سب اولاد علی نے کیا ہے. تو علم کا دعویٰ اور علی کے سوا کوئی نہیں کر سکا. تو جو میں بات کہنے لگا تھا وہ یہ کہ پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے بھائی؟ علی کے پاس، مولا علی. ورنہ لے آؤ کوئی اور. تو مصطفیٰ کی رسالت کے کتنے گواہ؟ ایک خدا، ایک جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. میرے مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو جانتے ہو میرے مولا نے کیا کہا؟ اچھا اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ آپ کا سب سے بڑا کمال کیا ہے تو 5 منٹ تو میں بھی سوچنے میں لگاؤں گا، مجھ جیسا خاکی خاتی انسان. میرے مولا جس کے لیے پورا قرآن نازل ہوا ہے، ان سے پوچھا جائے آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، میرے مولا نے 1 سیکنڈ ضائع کیا، فوراً کہا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں رسالت مصطفیٰ کا گواہ ہوں. ہاں جی اینی شاہد. لہٰذا اب مجھے کہنے دو، یہ یعنی مولا علی گویا کہنا چاہتے ہیں کہ رسالت مصطفیٰ کی گواہی میں میں اس کا شریک ہوں جو خود لا شریک ہے. ہاں جو خدا لا شریک ہے، اللہ نے مجھے اپنا شریک رکھا ہے. تو یہ بات ختم ہو گئی ہے. ایک اہم حساس نقطے پہ بات آ گئی ہے بھائی. خدا کی توحید کے 2 گواہ، خاموش کائنات بولتے ہوئے محمد، مصطفیٰ کی رسالت کے 2 گواہ. اللہ نے اپنی گواہی قرآن میں دی، خاموش قرآن بولتے ہوئے علی. ہاں ایک نتیجے تک پہنچا رہا ہوں، کاش میری بات پہنچ سکے. ہمارے حضرت آپ نے مجھ سے مولا کا ذکر کرنے کے لیے کہا تھا، حضرت حجت ابھی آ جائے گا ذکر، دیکھیے گا کہ مولا علی کی امامت کے 2 گواہ. دیکھو جب مولا علی پر ضربت لگی نا، ابھی تھوڑا مصائب سے دور ہو، اسے اس طرح سننا، ضربت لگی تو مولا علی نے حسن کو آگے کیا. حسن کی امامت میں علی نے نماز ختم کی. علی تو مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ نہیں سکتا. ہاں یہ حسن علیہ السلام کی امامت میں جو نماز ختم کی نا علی نے، یہ بتلانا تھا جیسے مصطفیٰ نے علی کے لیے غدیر بنائی تھی نا، ویسے علی نے حسن کے لیے مسجد کوفہ میں غدیر بنائی کہ میرے بعد حسن امام ہے. تو علی کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسن. حسن کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے حسین. اب میں دیکھو ہر ایک امام کا ذکر قرآن میں ہے. آیے تطہیر میں سارے امام شامل ہیں، آیے مباہلہ میں ابنانا و ابناکم میں سارے امام شامل ہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ میں سارے امام شامل ہیں، انا اعطیناک الکوثر میں سارے امام شامل ہیں. ٹھیک ہے، حسین کی امامت کے 2 گواہ. اب میں رکوں گا نہیں، خاموش قرآن بولتے ہوئے زین العابدین. زین العابدین اسلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا محمد باقر. محمد باقر اسلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے جعفر صادق. مولا جعفر صادق کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا موسیٰ کاظم. مولا موسیٰ کاظم کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا رضا. مولا رضا علیہ السلام کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا محمد تقی. مولا محمد تقی کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا علی النقی. مولا علی نقی کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا حسن عسکری. مولا حسن عسکری کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن بولتے ہوئے مولا امام زمانہ. سننا، امام زمانہ کی امامت کے 2 گواہ، امام زمانہ کی امامت کے 2 گواہ. پروردگار تیرا اصول بدل گیا کیا؟ کہا نہیں، اصول بدلا نہیں. مہدی کی امامت کے 2 گواہ، خاموش قرآن اسی خاطر تو عیسیٰ کو آسمانوں میں رکھا ہوا ہے. مل کے کہنا یا رسول اللہ. اللہ اکبر.
अली। ये मेरे बच्चे से मैंने वादा किया था कि मैं इनको नारा लगाने का मौका दूंगा और मिल गया इन्हें माशाअल्लाह से। बच्चे को देख के मुझे दो मिसरे याद आ रहे हैं कि शजर सब हर जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। शजर सब हर जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं, और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। मिल क्या अच्छा, बात तो मेरी वक्त तमाम हो गया है। अब इसको ज़रा रिवर्स में एक दफ़ा चलना ताकि एक और हुज्जत तमाम हो जाए। अच्छा, ईसा नमाज पढ़ेंगे किनके पीछे मेरे भाई? मौला महदी के पीछे। अच्छा, कोई ना माने, बुखारी में लिखा हुआ है, हदीस नंबर 3193 में लिखा हुआ है कि जब ईसा नाजिल होंगे तो हुजूर ने कहा इमाम तुम्हारी उम्मत में से कोई होगा। अच्छा, ना मानना हो महदी को, ना मानो, कोई ले आओ जिसके बाप में जुर्रत हो के कह सके कि मैं ईसा का इमाम बनूंगा। कोई नहीं कह सकता, इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। नहीं समझे बात को क्या? हाँ, ईसा मुर्दे को जिंदा करे तो जो इमाम है वो मुर्दे को देख के डर के भाग जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ, तो कोई ऐसा हो कि जो मुर्दे को जिंदा करे, तो एक ही मिला कि जिसके सामने जिंदा ले आओ वो जनाजा पड़े तो मुर्दा हो, मुर्दा ले आओ ठोकर मारे तो जिंदा हो, एक ही मिला। ये मेरे मौला इमाम ज़माना का जिक्र याद रहेगा इंशाअल्लाह। देखो, अब एक काम ये करना, आखिरी में जुमला कह रहा हूँ कि मेरे उस्ताद मोहतरम थे ना कुम में, उन्होंने मुझे एक नसीहत की थी। वो ये कि बड़े बड़े फ़लसफ़े की बातें करना, और वो भी होती हैं अपने मकाम पर मुश्किल अल्फाज में, मैं तो सादा बात कर रहा हूँ। मौला इमाम ज़माना की खिदमत में आना है ना, तो एक सादा सा काम कर रहे हैं। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा था अपनी अटेंडेंस को, हाज़री स्कूल में अटेंडेंस लगती है ना, अपनी अटेंडेंस को इमाम ज़माना की अटेंडेंस से मैच कर लो। ये कानून पता चला कि जहाँ मौला हाजिर है वहाँ तुम भी हाजिर रहो। बात पहुँची है? हाँ। अच्छा, मौला कहाँ हाजिर है? नमाज अव्वल वक्त। जी, ये मेरे सर पे हमामा है, मुझे कह के तो जाना है। जी 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 जी। तो इमाम ज़माना भाई, जब नमाज अव्वल वक्त है तो मौला हाजिर है या गायब? हाजिर है, तो मैं क्यों गायब हूँ? इसका मतलब है अटेंडेंस मैच नहीं हो रही। क्या कहने? हाँ। अच्छा, अज़ादारी मौला हुसैन इमाम ज़माना यकीनन हाजिर है, तो मैं भी हाजिर रहूँ। माशाल्लाह आप हाजिर हैं यहाँ पर। ये इमाम ज़माना के साथ आपकी हाज़िरी मैच हो रही है। हाँ, सुभान अल्लाह। और कोई गीबत की महफिल है तो मेरे मौला इमाम ज़माना वहाँ हाजिर होंगे या गायब? तो फिर मैं क्यों हाजिर हूँ? तो फिर मेरी तो हाज़िरी मिल नहीं रही उनके साथ। अब जहाँ हमारी हाज़िरी मिल गई ना मौला के साथ, समझो दुनिया और आखिरत सवर जाएंगे। ये मैसेज ज़हन में रखना जी, हमेशा ये दिमाग में रखना। जहाँ कहीं बैठे हुए हो, यहाँ इमाम ज़माना हाजिर हो सकते हैं? नहीं, तो फिर मैं क्यों? कभी कोई खुशी की तकरीब भी ऐसी होती है, अल्लाह जाने जिसमें कौन कौन सा म्यूज़िक है, कौन कौन सी बेहयाई है, क्या कुछ गलत है। तो भाई अगर मेरे मौला वहाँ हाजिर नहीं हो सकते तो मैं क्यों वहाँ पर? हाय 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 हाय। हाँ, ये मैसेज जहन में रह गया। ये इंशाअल्लाह देखो, अब मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह हमें कबूल फरमाएँ, उनकी खुशनुदी और रज़ा की खातिर क़ुर्बतन इलल्लाह एक मिलकर गदीरी नारा लगाओ। फिर मैं जा रहा हूँ इंशाअल्लाह मंज़िल मसाइब पर। हाँ, ऐसे कि मौला राज़ी हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। क्या कहने। और इसी खातिर है कि मेरे भाई, जहाँ जहाँ तक मेरे मुसलमान भाई सारे शिया सुन्नी भाई सुन रहे हैं,
مولا امام زمانہ کے وجود کے بغیر تو کائنات کا نظام ہی نہیں ہے. کہتے بھائی غائب ہیں تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ تو شیطان بھی تو غائب ہے میرے بھائی. اچھا شیطان غائب ہو کر بہکار ہے وہ ٹھیک ہے. ہاں شیطان کی بات پہ یقین آ جائے، رحمان کی حجت پہ. شیطان کو کسی نے نہیں دیکھا بہکار آئے تو بھائی غائب ہے. یہ خالق کی عدالت کا تقاضا بھی کہ جان لیوا ہے کوئی تو جان پرور بھی ہو، اور چھپ کے جب پردے میں بہکاتا ہے ابلیس لئی، ہے تقاضا عدل کا پردے میں ایک رہبر بھی ہو. ہائے امام زمان بات پہنچ گئی. یہ میں آ گیا مولا علی سے امام زمانہ تک. یہ میں چاہتا تھا کہ سفر کر لوں اس مجلس میں. بات تمام کر رہا ہوں. مولا امام زمانہ علیہ السلام ہی کے نام سے زیارت ناہیہ کا جملہ کہنے لگا ہوں. وہ نوحہ کہ جو خود حسین کے فرزند کی زبانی ہے. سلام اس خاک پر جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. سلام اس حسین پر کہ جس کا جھولا میکائیل جھلایا کرتے تھے. سلام اس پر کہ جسے لوریاں جبرائیل دیا کرتے تھے. یہاں سے زیارت ناہیہ شروع ہوتی ہے. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں سلام ان دندان مبارک پر جن پر چھڑی ماری جاتی ہے. سلام ان اعضاء، السلام علی مقطع الاعضاء، سلام ان اعضاء پر جن کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. مصائب میں سن رکھا ہے نا، ایک شقی ملعون آیا شام غریبہ میرے مولا حسین کی انگشتری لینے کے لیے. کیونکہ انگلی پر ورم تھا وہ انگشتری نہیں نکال سکتا. وہ انگلی، یا اللہ مجھے معاف کرنا، اس نے مولا کا دست مبارک لیا ایک پتھر پر رکھا، دستے سے پوری انگلی جدا کر کے چل. سلام اس پر جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا. سلام ان بدنوں کو کہ جن کے اوپر سے لباس لوٹ لیا گیا. اس کے بعد میرے مولا امام زمانہ فرماتے ہیں کہ آپ لشکروں کے ہجوم کو بیویوں کے خیموں سے جب ہٹاتے تھے تو انہوں نے چاروں طرف سے، سارے زیارت ناہیہ سے سنا رہا ہوں، مولا امام زمانہ کا کلام ہے، چاروں طرف سے اے حسین آپ کو گھیر لیا اور آپ کو تیر، نیزے، تبر، تلواریں مار مار کر گھوڑے سے زمین پر گرایا کہ آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ آ چکا تھا اور آپ نے اپنے دستوں کو ساکن کر لیے تھے. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِهِ، اور شمر آپ کے سینے پر بیٹھ گیا تھا. قابض لحیتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا تھا. فضربتن من ضربتن، 13 ضربتیں لگی، حسین ذبح ہوتے گئے. اب میں نے یہ قوم کے بزرگ عالم سے روایت سنی ہے کہ 1,24,000 انبیاء محو حیرت ہے، دیکھ رہے ہیں ابو عبداللہ الحسین کی شہادت کو. ایک ضربت لگی، آدم علیہ السلام بلند ہوئے کہ پروردگار حسین ذبح ہو رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے. پھر ایک اور ضربت لگی، نوح علیہ السلام اٹھے، پروردگار حسین مارا جا رہا ہے، میں نہ دیکھ پاؤں گا. ابراہیم اٹھے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. حد یہ کہ ایک ایسی ضربت لگی، محمد مصطفیٰ بلند ہوئے، پروردگار میرا نواسہ میرے سامنے مارا جا رہا، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. حضور بلند ہوئے. ایک جملہ اور کہوں، ایک ضربت تھی، علی کے مرتضیٰ مشکل کشائے کائنات بلند ہوئے، پروردگار میرا بیٹا حسین میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، علی سے نہیں دیکھا جائے گا. بس جب علی جانے لگے، حسین کی صدا آئی، اماں سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو، تو حسین کو چھوڑ کر نہ جا رہا. اللہ اکبر. یہ ہے حسین ابن علی، 13 ضربتوں سے ذبح ہوئے حسین. پھر حسین کا لاشا پامال ہوا. اس وقت ایک لاشا ہے کہ جو پامال ہوا، جانتے ہو حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آیا، ہر شہید کا قبیلہ. اس نے کہا کہ ہم لاشے کو نہیں پامال ہونے دیں گے اپنے قبیلے والے. آئے آئے ایک بہن دل زینبیہ سے دیکھ رہی کہ
कोई मेरे भाई का उठाने वाला भी आएगा। एक सैयद का लाशा रह गया, सबसे बड़े मजलूम का लाशा रह गया। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। हुसैन का लाशा टुकड़े टुकड़े होता। मुझे आयतुल्लाह बशीर रजफी, मैं नजफ में उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था कि अपने साथ ज़ायरीन जो आए ना उनको बताना कि जब वो करबला जाए ना, हुसैन की मैयत कोई दफन नहीं है, हुसैन के टुकड़े दफन है। हुसैन की लाश के टुकड़े, या हुसैन। चूँकि 72 ताबूत की मजलिस है, शहीदान करबला की तदफीन की मजलिस है आज ना, तो मैं वो फ़िक्रा ज़रूर कह दूँ कि जब 12 मुहर्रम को बनी असद का कबीला, कुछ कहते हैं 13 मुहर्रम आया ना, उन्होंने देखा कि मैदान में लाशें बिखरे पड़े हैं। अब मौला हुसैन ने वादा लिया था हमारे लाशों को दफना देना, लेकिन लाशें कैसे दफनाए, सर नहीं है लाशों पर, तो पहचान कैसे हो हुसैन का लाशा कौन सा है, अब्बास का लाशा कौन सा है, अकबर का लाशा कौन सा है, हबीब का लाशा। एक आवाज़ आई राय कूफा से, हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं, गले में मेरे मौला के तौल है। आकर कहा मैं बताता हूँ कौन सा लाशा किस शहीद का लाशा है। देखो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर का लाशा है। हाँ गिरिया करना, इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं देखो ये आबिस बिन शबीब शाकरी का लाशा है, ये जौन गुलाम हबशी का लाशा है। फिर किसी ने पूछा आका ज़बान हाल भी है गोया इसमें, आका ये किस शहीद का लाशा है? का देखते नहीं पूरा बदन घोड़ों की टांगों तले बाबा ये यतीम हसन कासिम का लाशा जो जिंदा था, इधर के घोड़े उधर दौड़ गए, उधर के घोड़े इधर दौड़ गए। अच्छा आका ये के शहीद का लाशा, आखिर जुमले पर आ गया मैं, ये के शहीद का लाशा है? का देखते नहीं कलेजे में बर्छी का टूटा हुआ फल, ये मेरे कड़ियल जवान भैया अली अकबर का लाशा है। एक लाशा बाकी रह गया। सज्जाद वहाँ बैठ गए, कहते थे हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा, हाय मेरा बाबा। सज्जाद देखो मैयत को दफन करते हुए हुक्म है चेहरे को किबले की तरफ कर दो। हाय मेरे बुजुर्ग हाय कह के रो रहे, हाय हुसैन। सज्जाद ने कहा होगा बाबा आपकी लाश पर तो सरी मौजूद है। सज्जाद ने अपने होठों को हुसैन की कटी हुई गर्दन पर रखा, फरमाया सलाम अलैका या अबता, ऐ मेरे बाबा पर सलाम हो। सज्जाद ने हुसैन की कब्र पर लिखा हाज़ा कब्र हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़तलूहु अंशाना, ये हुसैन की कब्र है जैसे दो नहरों के दरमियान प्यासा मारा गया। जब सारे लाशें दफन हो गए ना तो बनी असद वाले जाने लगे, कहते हैं मौला लाशें दफन हो गए, वादा पूरा हो गया हमारा। का नहीं अभी एक जहमत एक लाशा बाकी है। का मौला कोई लाशा नजर नहीं आता। का चलो मेरे साथ फुरात के किनारे, मेरा चचा अबुल फजल अब्बास का लाशा इस काबिल नहीं था कि उठाया जा सके, टुकड़े टुकड़े हो गया था अब्बास का लाशा। मौला ने अब्बास के लाशे को चटाई में रखा, मोटी चादर में, ये लफ्ज़ है, और लहद में उतरे, सबसे कहा दूर हो जाए। देखो खुदा करबला लेकर जाए आपको, मैं मिंबर से दुआ दे रहा हूँ। हाँ एक जुमला कहूँ, शहीदान करबला में सबसे तवीलुल कामत है अब्बास, लेकिन सबसे छोटी कब्र है अब्बास। अब्बास का लाशा टुकड़े टुकड़े था। मौला ने कहा दूर हो जाए कोई करीब ना आए। रावी कहता है बड़ी देर हो गई, मैंने सोचा कहीं गश खाकर बेहोश ना हो गए हो। अब मैं करीब पहुंचा तो मैंने देखा सज्जाद का सर अब्बास के सीने पर था और फरियाद करते जाते थे, ऐ मेरे गैरतमंद चचा आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको आपकी बहनों की हालत बतलाने आया हूँ। आपकी वो बहनें जो कभी घर में भी बेचादर न हुई, आज कूफे का बाजार है, ज़ैनब का सर खुला है। चचा खुदा ने जो इम्तिहान आपसे न लिया वो आपका भतीजा सैयद सज्जाद। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह,
دعا کی قبولیت کا موقع ہے، فرش ادا کرو۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے کہا میں مجلس میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ نہیں کہو مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ حسین کے حرم میں جا رہا ہوں۔ گویا حسین کے حرم کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا۔ ایک سلام مولا کی خدمت میں، السلام علی حسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، حاجات کی برابری کے لئے توسل، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقے یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، نام حسین برے یا وجیہان ماشاءاللہ اشفع لنا، اتنا بڑا مجمع اور مل کے یا وجیہان اشفع لنا، ماشاءاللہ کیا کہنے آخری بار ہے، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ مولا کے ظہور کی نیت سے بلند صلوات دے دو حسین کے نام۔